یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں سب کے سب قدم ہوں، اور سمندر کا تمام پانی سیاہی ہو، اور اس کے بعد ساتھ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں سب کے سب قدم ہوں، اور سمندر کا تمام پانی سیاہی ہو، اور اس کے بعد سات سمندر اور سیاہی ہو جائیں، تو خدا کی باتیں یعنی اس کی صفتیں ختم نہ ہوں۔ بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔ ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير۔ خدا کو تمہارا پیدا کرنا اور جلا اٹھانا ایک شخص کے پیدا کرنے اور جلا اٹھانے کی طرح ہے، بے شک خدا سننے والا دیکھنے والا ہے۔ And if whatever trees upon the earth were pens, and the sea was ink, replenished thereafter by 7 more seas, the words of Allah would not be exhausted. Indeed, Allah is exalted in might and wise. Your creation and your resurrection will not be but as that of a single soul. Indeed, Allah is hearing and seeing. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ کہہ دو کہ اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سیاہی ہو تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر ختم ہو جائے، اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لائیں۔ کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، البتہ میری طرف وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود وہی ایک معبود ہے، تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے چاہیے کہ عمل نیک کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Say, if the sea were ink for writing the words of my Lord, the sea would be exhausted before the words of my Lord were exhausted, even if we brought the like of it as a supplement. Say, I am only a man like you, to whom has been revealed that your God is one God. So whoever would hope for the meeting with his Lord, let him do righteous work and not associate in the worship of his Lord anyone. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ سائنس کامرس آرٹس بھی اس میں سے نکلی ہے، اب یہ میتھس کا اس کے اندر ایک سمجھ لیں یہ آیت نمبر اور یہ ساری چیزیں جب اللہ ڈالتے ہیں کاؤنٹر کی، تو اب لوگ ارب خرب کے اندر چلے گئے، ان کو ایک کا کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ آیت پچھلی بتا رہی ہے کہ تمہارا پیدا کرنا جلا اٹھانا اللہ کے لیے ایک شخص کی طرح ہے۔ تو یہ اکاؤنٹنگ ہے پوری دنیا کی، آپ کو پہلے بھی ڈال دی، آڈٹ رپورٹ ڈال دی، یہ بھی سمجھ لیں آڈٹ رپورٹ ہے۔ اکاؤنٹنگ کا سافٹ ویئر آیا، سی اے فارغ ہو گئے، وہ کتنے لوگ جو بولتے تھے ہم ایسا ویسا، وہ سارے اکاؤنٹنگ ہے۔ اب یہ قرآن کا آئے گا، یہ جس طرح سے موبائل کیمرہ، کیلنڈر اور یہ کیلکولیٹر اور یہ ساری چیزیں کہا گیا، فیکس مشین، ٹیلیکس مشین، تو اسی طرح سے یہ قرآن کا سافٹ ویئر آئے گا، یہ علماء کرام فارغ ہو جائیں گے، ڈائریکٹ اللہ آن لائن ہو جائے گا لوگوں کے ساتھ میں۔ تو جب آپ ملاوٹ کرتے ہیں اللہ کی بات میں اپنی بات میرے حساب سے ایسا، تو وہ کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے، پھر اللہ بہت مہلت دیتا ہے، اس کے بعد پھر وہ کام ہی ختم کر دیتا ہے۔ جیسے کہ لوگوں کی انڈسٹریاں نہیں چل رہی ہیں، ان کے اعمال انہوں نے خراب کیے، وہ لوگوں کو غریبوں کو ان کا حق نہیں دیتے، تو پھر وہ آہستہ آہستہ کاروبار نیچے کتنا بھی زور لگا لے اللہ سے کوئی جیت نہیں سکتا۔ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی نہ دنیا میں کھڑا رہ سکتا ہے نہ آخرت میں کھڑا رہ سکتا ہے، اس کو آپ سمجھ لیں۔
تو یہ اکاؤنٹنگ کی سمجھ لیں، اس کے اندر ایک آیت تھی، تو پورا قرآن سے سائنس کامرس آرٹس نکلی ہے۔ اگر جو بھی نالج آپ کے پاس اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں تو ترجمے کے ساتھ قرآن سنیں، سمجھیں اور اپنی نسلوں کے اندر یہ ڈالیں، اپنا تجربہ، اپنے باپ دادا کا تجربہ، اور اپنے اوپر ایمان لا کے رکھنا، اپنے اوپر بھروسہ کرنا، اپنی نالج پہ، اپنی طاقت پہ، اپنے پیسے پہ، یا کسی نے مجھے یہ دیا ہے، کسی پارٹی نے مجھے دیا ہے، تو یہ شرک ہو جاتا ہے اور اسی کی معافی نہیں۔ سب کچھ اللہ کا، زمین آسمان میں جو کچھ ہے، اور یہ باڈی اور روح یہ بھی سب اللہ نے بنائی ہے۔ اور میں بھول گیا کون سی امپورٹنٹ بات کرنی تھی، تو یہ آج تک کی جو ریسرچ ابھی تک کی جو ہماری ریسرچ ہے، یہ اللہ کی جو ریسرچ ہے، یہ ہزاروں سال پیچھے ہے اور ہزاروں سال آگے جنت دوزخ میں کیا ہوگا، کون کیا بتائے گا، یہ اللہ بتا رہے ہیں اس کے اندر۔ جزاک اللہ خیر۔ تو وہاں بات ہو رہی تھی اسپتالوں کی، مرض ایک ہی ہے، شفا بھی ایک ہی ہے۔ بنی آدم کا حساب بھی اللہ کے سامنے ایسا ہے جیسے ایک شخص کا، وہ الگ الگ ڈاکٹر الگ الگ حساب سے ڈائگنوز کرتے ہیں، اور لا ایک ہی ہے، کسٹم کا لا ایک ہی ہے، سٹی کورٹ کا، وہ الگ الگ لائر، الگ الگ جج اپنے اپنے حساب سے یونیک نالج سے الگ حساب کرتے ہیں۔ ڈاکٹر بھی اپنی یونیک نالج کے حساب سے ایکسپیرینس ہے، اصل میں ایک ہی۔ اسی طرح سے مفتی جو ہے وہ پڑھتے سارے ہیں، ابھی دیکھو نا، سب پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو آج تک کسی نے ایسی ریسرچ آپ کے سامنے پیش کی، فیس بک پہ یا بیان میں ڈالی، اس کو ڈیپ اسٹڈی کہتے ہیں۔ تو یہ گہرائی میں جا کے سب دیکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ آیت کو ریویو کریں، بار بار سنیں، سمجھیں، پھر آپ کو اللہ چاہے گا تو دل کو ہدایت دے دے گا۔ تو یہ اور علماء کرام کا بھی مرض یہی ہے کہ ان کے دلوں میں، اللہ کہہ رہے ہیں جو کجی تھی، جو آپس کی حسد اور ضد، یہ دعا نہیں کرے گا یا اللہ مسلمان بھائیوں کے لیے ہمارے دلوں میں کینہ بغض نہ پیدا ہونے دینا، یہ دعا نہیں کرے گا تو پیدا ہوگا، تو پھر اس کو کرنا پڑے گا بائی پاس۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں جو پاک دل لے کے آئے وہ بچ جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دولت کی، اولاد کی، بیوی کی، کسی دوست یار کی محبت سے پاک، اللہ کی محبت اوپر، پیسے کی تو بالکل نہیں اللہ کو پسند۔ جزاک اللہ خیر۔ سب لکھا ہوا قرآن میں، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، سنے سمجھیں اور کرتے جائیں۔ جزاک اللہ۔